بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام سوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احسن ضیاء. ناظرین، آج سب سے بڑا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا حکومت جو ہے اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ پاکستان کے حوالے سے جو غربت کی باتیں کی جا رہی ہیں اور پاکستان جس قرضوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے وہ اس میں سے اسے نکال سکتی ہے. ایک تو صلاحیت ہے اور دوسری کیا اس کی نیت ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کراچی جانا ہے اور آپ کا رخ کوئٹہ کی طرف ہے تو کراچی تو نہیں آپ پہنچ سکتے. یہی صورتحال اس وقت حکومت کی نظر آتی ہے. خط غربت کی بات کی جائے تو ملک کی نصف آبادی جو ہے خط غربت سے نیچے جا چکی ہے. پاکستان کے اوپر 80,000 ارب روپے کے قرضے ہیں اور یہ ختم ہوتے نظر نہیں آ رہے. ملک میں انڈسٹری اگر ہو تو پھر یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس سے ایکسپورٹ بڑھے گی اور ایکسپورٹ بڑھنے سے زر مبادلہ آئے گا تو آپ اپنے قرضے اتار سکیں گے. لیکن یہاں صورتحال بہت ابتر ہے. جو دیگر کیوں صورتحال ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ حکومت اگر 16 ماہ کی گورنمنٹ کا ٹینیور ڈالیں اور یہ موجودہ سارا ڈال لیں تو اس وقت حکومت نے پاکستان کو جس نقطہ تنزلی پر پہنچا دیا ہے وہاں پاکستان کے اندر سے جو معیشت ہے اس کی جو دہائیاں وہ بتا رہی ہیں کہ جو انویسٹر ہے پاکستان سے تیزی سے بھاگ رہا ہے. پاکستان کی بہت زیادہ انڈسٹری جو ہے اس وقت بند ہو چکی ہے. پاکستان سے سرمایہ باہر جا رہا ہے اور یہاں حکمران ہمارے یہ کہتے ہیں کہ جو بچا کچا ذہن ہمارے یہاں موجود ہے اصل میں وہ ایکسپورٹ ہے سب سے بڑی. یعنی اگر پاکستان کے اندر انجینئر اور ڈاکٹر بچے تو پاکستان کی ترقی ہو سکتی ہے، لیکن وہ اس پر تلی ہوئی ہے کہ انہیں بھی نکال دیا جائے. باقی پاکستانی تو ڈنکی لگا کر جا ہی رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی باہر چلے جائیں. یہ ایک ہمارا موضوع ہے کہ کیا واقعی اس حکومت میں اس وقت ایسی صلاحیت ہے کہ یہ پاکستان کو آگے کھینچ سکتی ہے، یا پھر اسے کھینچتے کھینچتے اسی قرضے کے جو بوجھ ہے اس کے نیچے دب جائے گی. دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس وقت جو علیمہ خان صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف کی رہنما، بانی پی ٹی آئی کی جو بہنیں ہیں، انہوں نے آج پہلی دفعہ بہت زیادہ میرا خیال ہے کہ غصہ اسے کہیں کہ نکالا ہے اپنی ہی سینئر وکلا کی لیڈرشپ کے اوپر، جس میں خاص طور پر حامد خان اور لطیف کوسا جیسی جو شخصیات ہیں وہ شامل ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت بار بار دہائیاں دے رہے ہیں، بار بار اندر سے کہہ رہے ہیں کہ میرے کیسز جو ہیں اس کو ان کی سینئر جو لیڈرشپ ہے وکلا کی اسے دیکھ نہیں رہی، اس کے حوالے سے کوئی کام نہیں کر رہی. تو یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا رفٹ ہے اس لمحات کے اندر یا اس وقت کے اندر جب کہ جو تحریک انصاف کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے ایک نئی فورس بنانے کا بھی اعلان کیا جس کے اوپر بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، اور برسٹر گوہر جو ہیں خود ہی اس کی مخالفت بھی کر رہے ہیں، اسے روکنے کے لیے جو ہے باہر آ چکے ہیں، اور آج علیمہ خان صاحبہ نے بھی انہیں آڑے ہاتھوں لیا ہے. تیسرا اہم موضوع جو کہ ہم آج بات کریں گے وہ نریندر مودی کے حوالے سے اسرائیل پہنچ چکے ہیں، اور یہ 2017 میں پہلی دفعہ وہاں گئے تھے اور آج پھر دوبارہ گئے ہیں. یہ نریندر مودی جو ہے یہ نیتن یاہو کو اپنا بھائی کہتے ہیں، اور آج پھر دونوں، یعنی اگر 2017 کے بعد دیکھوں تو دونوں ہی اقتدار میں اپنے ملکوں میں رہے ہیں. اور آج سب سے بڑا ایشو ہے کہ ایک طرف ایران ٹارگٹ ہے تو دوسری طرف نریندر مودی کا اسرائیل جانے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے لیے بھی کوئی اچھی خبر نہیں ہے. آج اسی موضوع پر بات کریں گے. میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں میرے پہلے مہمان راجہ ذوالفقار نین صاحب ہیں، سینئر تجزیہ کار بھی ہیں، اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابقہ سیکرٹری جنرل ہیں عبدالعزیز عابد صاحب، جماعت اسلامی کے رہنما ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. ایوب نسیم صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، ان سے بھی بات کریں گے، اور مزید بھی گیسٹ جو ہیں ہم نے ٹیلی فون لائن پر بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. راجہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس حکومت کی صلاحیت اور اہلیت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی نیت بھی ہے، اور اگر ہے، چلے میں اسی سوال کو آگے اور بڑھا دیتا ہوں، تو پھر یہ سب کچھ کیا ہے جو فگرز میں نے بھی آپ کو بتائی ہیں؟ یہ بات آج آپ کی درست ہے کہ پاکستان جو ہے یہ ایک بہت بڑی ریاست ہے، اور اس کو بہت بڑے معاشی چیلنجز موجود تھے اور موجود ہیں. جب یہ گورنمنٹ آئی ہے نا جی، تو سب سے پہلے یہ یعنی ہر طرف سے چیخو پکار تھی کہ جی پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں اس رائے سے اتفاق نہیں کرتا کہ موجودہ حکومت جو ہے یہ ان تمام معاملات کو ہینڈل نہیں کر پائے گی، کیونکہ انہوں نے پہلے جو یعنی ڈیفالٹ کے ایشو کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کی، اور آج پاکستان کی ریاست اس فیز سے نکل چکی ہے، اور جو دیگر معاملات ہیں ان کی طرف وہ یعنی دیکھا جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، میں زیادہ جو ہوپ فل ہوں، جو ایک نیشنلسٹ یا ایک
اس ملک کے شہری ہونے کے ناطے سے کہ جو ہمارے ملک کی معیشت کو درپیش مسائل ہے نا، وہ صنعت کار حضرات جو ہے زیادہ بہتر انداز سے اس کی ہینڈلنگ کر سکتے ہیں۔ اور خوش قسمتی سے یہ ہے کہ اس گورنمنٹ میں اسحاق ڈار جیسے اور میاں شباز شریف صاحب جیسے صنعت کار لوگ موجود ہیں، اور میرا ویو ہے کہ یہ ان معاملات کو ہینڈل کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ اگر میں ٹیکسٹائل ملوں کی بات کروں تو 150 بڑے یونٹ جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں۔ ایس ایم ای جو چھوٹی آپ کی صنعتیں ہیں ان کا تو بڑا ہی برا حال ہے۔ میرا خیال ہے اب تو ان میں سے شاید ہی کچھ بچا ہو یا بہت کم بچی ہوئی ہیں۔ تو اگر یہ تاجر ہے، بزنس مین ہے، اس کو سمجھتے ہیں تو پھر بزنس تو تباہ حال ہوا چکا ہے۔ دیکھیں، آپ نے ابھی آج 3 ٹاپک رکھے ہیں۔ ایک ٹاپک آپ نے تیسرا رکھا ہے کہ مودی صاحب جو ہے، نہیں میں چاہ رہا ہوں پہلے ادھر کر لیں۔ اچھا میں عرض کرتا ہوں کہ مودی صاحب جو ہے وہ اسرائیل پہنچے، وہ اسرائیل پہنچے۔ ان کا اسرائیل پہنچنا کوئی معمولی بات نہیں۔ ڈیفینیٹلی وہ اسرائیل پہنچے ہیں 7 مئی 9 10 مئی کے واقعے کے بعد وہ اسپیشلی اسرائیل پہنچے ہیں، جو کہ ہمیں ڈیفینیٹلی، جیسے آپ نے اس کا نوٹس دیا ہے اور آپ نے اس کو تیسرے موضوع میں رکھا ہے۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں، آپ کی ریاست بڑی اہم ریاست ہے۔ آپ کو جو درپیش نیشنل انٹرنیشنل مسائل ہیں کہ آپ کی ریاست کے خلاف پراکسی وار لڑی جا رہی ہے، تو اچھا یہ ان کے آنے سے پہلے بھی لڑی جا رہی تھی 2017-18 میں جب وہ گئے تھے، اس وقت بھی یہاں پہ حکومت تھی۔ یہ آج تو نہیں لڑی جا رہی نا، پراکسی وار لیکن لڑی دیکھیں، جا رہی ہے۔ پراکسی وار آج جتنی تیزی سے لڑی جا رہی ہے، اس زمانے میں اس کی شکل اور تھی۔ تو اس صورتحال میں یقیناً ہمیں جو نیشنل جو انٹرنیشنل، مجھے ایک بات بتا دیں راجہ صاحب، میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں کہ جی بیرون ملک سے بڑی سازشیں ہو رہی ہیں، مودی صاحب بھی کر رہے ہیں، نیتن یاہو بھی سازشیں کر رہا ہے، اس لیے پاکستان کی اکانومی کا مسئلہ ہے، ٹھیک نہیں ہو پا رہی۔ یہ جو 10 ارب روپے کا جہاز خرید لیا گیا ہے، غریب کے پاس روٹی کھانے کو نہیں ہے، آپ کے یہاں 38% اس میں اضافہ ہو چکا ہے، غربت کی جو شرح ہے اس میں۔ دوسری بات یہ کی جا رہی ہے کہ اس وقت جب کبھی عوام ریلیف مانگتی ہے تو یہ کہتے ہیں IMF اجازت نہیں دیتا۔ 10 ارب روپے کا جہاز، ایک نہیں 2 ہیں، یہ بھی پتہ چلا ہے، جہاز آ جاتا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں چیف سیکرٹری کو بھی اور IG پنجاب کو بھی اور جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں۔ تو یہاں نہ تو مودی کا کوئی سازش کامیاب ہوتی ہے، نہ یہاں پر نیتن یاہو کامیاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور کسی کی سازش کامیاب نہیں ہوتی، سارا کچھ چل رہا ہے۔ نہیں، یہ بات تو آپ کی درست ہے۔ دیکھیں کہ اس قسم کے جو اخراجات ہیں ان پر کٹ لگانا چاہیے کہ یہ جو 13 کروڑ کی 12 کروڑ کی AC/DC کو جو گاڑیاں دی جا رہی ہے، یہ بالکل نہیں دینی چاہیے۔ عابد صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، ذرا یہ بتائیے گا کہ یہی باتیں ابھی یہ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ اصل میں ڈیفالٹ والا نقطہ یہ لوگ بڑا اٹھاتے ہیں، خاص طور پر نون لیگ والے بھی، خیر آج راج صاحب نے اٹھایا کہ جی انہیں ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ اچھا ڈیفالٹ سے بچایا اس لیے کہ جناب قرضہ بہت زیادہ ہو گیا تھا، اس لیے ملک ڈیفالٹ کر رہا تھا، اگر نہ سنبھالتے تو ملک ڈیفالٹ کر چکا ہوتا، IMF کو قرضہ بہت زیادہ۔ اچھا جب یہ ڈیفالٹ کر رہا تھا اس وقت قرضہ تھا اس ملک کے اوپر جس کی وجہ سے وہ ڈیفالٹ کر رہا تھا، وہ تقریباً 42-43 ہزار ارب روپے کا قرضہ تھا، جو کہ یہ والے جو ہیں یہ الزام لگاتے تھے PTI کے اوپر۔ آج وہی قرضہ آلموسٹ 80,000 ارب روپیہ، یعنی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ اور تیزی سے لیا ہے اس حکومت نے۔ اچھا اب جب ڈیفالٹ کرے گا، اچھا اب نہیں ڈیفالٹ کر رہا اسے، پہلی بات ہے کہ اب کیوں نہیں ڈیفالٹ کر رہا؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ ڈیفالٹ کرتا ہے، اگر 42 پر یہ صورتحال تھی تو 80 پر کیا ہوگی؟ کیا کہتے ہیں جی اس کے اوپر؟ جی حسن بھائی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو ہمارے سینئر بڑے بھائی ہیں تجزیہ کار، ماشاءاللہ انہوں نے اپنے حساب سے بات کی ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں انڈیکیٹر تو وہ ہیں جو مجھے اور آپ کو سامنے نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کا منشور جو مسلم لیگ نون نے اس وقت دعوے اور وعدے کیے تو اس پہ کتنا انہوں نے عمل درآمد کیا، اور 0%۔ صرف وعدہ خلافیاں کی، دعوے اور وعدے دھرے کے دھرے رہ گئے، کسی ایک وعدے پہ بھی عمل نہیں کیا۔
انہوں نے کہا تھا ہم بجلی سستی کریں گے، بلاول بجلی صاحب سستی نہیں بلکہ آپ کو مریم نواز صاحب یونٹ فری کریں ہاں جی گے، 300 یونٹ چلائیں گے تو بجلی نہیں آئے گا. بلاول نے بھی کہا، اور اس کے ساتھ ان کی بہن مریم صاحبہ نے، جن کا اس وقت بڑا پیار محبت والا معاملہ چل رہا ہے، حکمران اتحاد میں ہیں، دونوں کا چولی دامن. کسی دور میں یہ ایک دوسرے کو 10% کہتے تھے. تو سوچنے والی بات ہے کہ چلیں انہوں نے اچھا کیا ملک کو بچانے کے لیے، جمہوریت کو بچانے کے لیے، پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے، عوام کی خیر خواہی کے لیے. تو اچھی بات ہے، اکٹھے ہو گئے. لیکن اکٹھے ہونے کے بعد ان دو بڑی پارٹیوں نے کیا کیا؟ جو ہماری مہنگائی تھی وہ مزید بڑھی، قرضوں کے بوجھ تھلے پاکستان مزید دبتا گیا. IMF کی تمام شرائط جو ہیں، اور اتنی، میں اگر لفظ سخت استعمال کروں معذرت کے ساتھ، بے شرم قسم کی شرائط پہ ہم نے ایگریمنٹس کیے ہیں، تو اندازہ نہیں کر سکتے ہم. اور جو ہے PIA جو ہماری ایک پاکستان کی ایک اہم ترین ایک ایئر لائن، اور اس کو بیچ دیا گیا، اونے پونے دے دیا گیا. اور اتنے کا جہاز دیکھیے، ایک طرف ایئر لائن جو ہے وہ ان کے بقول کہ وہ 35 ارب میں بیچی ہے، لیکن عملاً وہ بھی 10-11 میں ہے. تو ایک طیارہ جو ہے وہ 11 ارب 10 ارب میں خرید لیا گیا. تو کون سے ایسے کام ہیں جو بیچارہ غریب جو ہے وہ تو غریب تر ہوتا جا رہا ہے، امیر تر ہوتا جا رہا ہے، کوئی بڑوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. انہوں نے CCD بنائی، وہاں پہ بھی جو معاملات کیے ہمارے سامنے ہیں، وہ چیزیں ہو رہی ہیں. کون سے جرائم جو ہیں وہ روکے ہیں؟ کس گلی محلے کے اندر وہ جو امن و امان جو ہے بہتر ہوا پکڑ کے مار رہے ہیں اس کا مار رہے ہیں. تو میرا ماورائے عدالت وہ چیزیں ہیں، وہ تو یہ تو انصاف نہیں ہے. ہماری عدالتیں کس لیے ہیں؟ راجہ صاحب خود ماشاءاللہ لا کے قانون کے محافظ ہیں، انہوں نے قانون پڑھا ہے. تو کیا یہ جسٹیفائی کرتی ہیں ان چیزوں کو؟ نہیں، وکلا کی تو دکانداری وہ بند کر رہے ہیں، کیس وہاں جانے نہیں دیتے، وہ پہلی فیصلہ. حسن صاحب ساری وہ چیزیں، کوئی ایک چیز، نیت کی بات تو ہم کیا کریں؟ آپ نے کہا نیت تو سارے بظاہر تو کہتے ہیں، سزائیں بھی دو دیتے ہیں، ایک سیدھا مار دیتے ہیں فل فرائی، اور دوسرا یہ ہے کہ عمل کرے. اور شامت جو ہے وہ آپ آتے ہیں سڑکوں میں، کبھی نہیں شامت وہ بیچاروں کی موٹر سائیکل والوں کی آئی ہے، کبھی موٹر سائیکل والوں کو ڈنڈے لگا دیتے ہیں وہاں پہ. معذرت تھا کیا لفظ پھر غلط سب استعمال آ جائے گا. ان بیچارے کو 500 روپے کا ایک ڈنڈا جو ہے لگانا پڑا. اور ڈرامہ بازی یہ کی گئی کہ یہ ہم جو مفت ڈرامے جائیں. اور وہاں پہ بھی انہوں نے ریکوری کی لوگوں کے سامنے، وہاں پہ وارڈن کھڑا ہو جاتا تھا، اچھا جی بتائیں اس موٹر سائیکل کے کتنے چلان تھے؟ وہ بیچارے کو 20,000 روپے کی موٹر سائیکل نہیں ہے، تو 20,000 کے اس سے چلان کی ریکوری جو ہے وصول کی گئی. تو یہ کون سی عوام کے ساتھ خیر خواہی ہے؟ بتائیں تو صحیح، انہوں نے عوام کو کیا دے رہے ہیں بتائیں. اور اس وقت رمضان المبارک کا مہینہ ہے، باہر کے مذاہب کے اندر آپ دیکھ لیں، اور رمضان میں چیزیں سستی ہو جاتی ہیں. چند دکانوں پہ چاہیے، وہاں پہ جب کوئی بڑے نے آنا ہوتا ہے تو وہاں پہ ڈرامہ. یہ تو غربت کی صورتحال ہوگی نا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کہتے ہیں جی ہم اسے دلدل سے نکال دیں گے، قرضوں کی نکال دیں گے، یہ نہیں جی کہاں نکال رہے ہیں؟ میں نے تو پہلی بات کی ہے، IMF کے انہوں نے ڈھیر سارے قرضے جو ہیں وہ لے رکھے ہیں، اور قرضے جو ہیں وہ دن دن ملکی قرضے جو ہے آسمان کو چو رہے ہیں، ان کے کوئی کم ہوئے ہیں؟ پھر تو بتائیں نا ذرا اس کے نیچے جو عوام تک اثرات جو ہے کیا پہنچے ہیں. تو یہ انہوں نے ڈار صاحب کی بات کی ہے. ڈار صاحب واقعات بڑے ماہر آدمی ہیں، جمع تفریق کے، ان کو ہندسوں کا ہیر پھیر کرنا آتا ہے ماشاءاللہ. وہ جو ان کو پتا ہے ڈالر کو کس طرح جمع کرنا ہے، کہ اس کو کس طرح بکھیرنا ہے. چند دن پہلے سونا کہاں پہنچ گیا، دوبارہ سونا کہاں چل گیا. یہ تو ظاہر ہے، یہ ان کی بات ٹھیک ہے کہ وہ کاروباری لوگ ہیں، ان کے پاس شاید انہوں نے سونے کے ذخائر بھی رکھے ہوں، ان کے پاس ڈالر بھی انہوں نے سٹوریج میں رکھے ہوں. جب دل چاہتا ہے وہ کھول دیتے ہیں، جب دل چاہتا ہے وہ تھیلے کا منہ بند کر دیتے ہیں. یہ تو ان کی ظاہرہ کاروباری لوگ ہیں، ان چیزوں کو تو سمجھتے ہیں. بتائیے اس وقت گندم جو ہے، انہوں نے اس وقت جو کسانوں کا بیڑا غرق کیا انہوں نے. کسان اس وقت آلو کی بتائیں، آلو آئندہ کوئی کسان سے پوچھیں وہ آلو اگائے گا؟ ابھی تازہ بال کا پالک جو ہے وہ بیچاری وہ چارہ ڈال رہے ہیں لوگوں کو، جن کسانوں نے ڈائی. تو یہ مارکیٹ کے اندر اتنی فلکچویشن ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کل میں جنرل سٹور پہ جاؤں گا کیا ہوگا، کل میں مارکیٹ کے اندر کیا ہوگا. کوئی استحکام نامی، کوئی اسٹیبلٹی نامی کوئی چیز ہے. ٹھیک ہے ایوب صاحب، میں ذرا آپ کی طرف بھی آؤں گا. یہ بتائیں کہ موجودہ حکومت جو ہے 9 رتن نہیں ہے ان کے پاس، تو کافی سارے رتن ہیں. اس میں ایک رتن جو ہے اسحاق ڈار صاحب بھی ہیں، ایک اورنگزیب صاحب بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب خود بھی ایک نگینہ ان کے پاس موجود ہے اس نظام کے پاس. پھر یہ 80,000 ارب تک جو ہے قرضہ کیسے پہنچ گیا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اس کو اتاریں گے کیسے، کیونکہ اگر مزید آپ کو قرضہ لینا پڑے گا. بہت شکریہ احسن صاحب. گزارش یہ ہے، دیکھیے پاکستان جب سے مارز وجود میں آیا ہے نا، آپ تب سے سٹڈی کریں گے، پاکستان میں کوئی ایسی چیز ایکسپورٹ کرنے والی، ہمارے پاس کوئی پروڈکشن ایسی نہیں ہے جو ہم باہر بھیجے جس سے ہمیں زر مبادلہ آئے. ٹیکسٹائل تو تھا نا ہمارے دیکھیے اب ٹیکسٹائل ایک چھوٹا سا، ایک میں سمجھتا ہوں اس کو 2% یا 1% کا اس کو میں شیئر دیتا ہوں جو آپ کی اکانومی کو ٹھیک کر سکتا ہے. تیل پاکستان میں نہیں نکلتا، سونے کی
کوئی ایسی چیز سونا پاکستان میں کوئی نمودار نہیں ہے یا کوئی ایسا سٹون آپ کے پاس نہیں ہے. بڑے آپ کے پاس ریزرو نکلے. سلور دیکھیے, سلور کے ریزرو سندھ کی بات کر رہا ہوں, سندھ ہے, اس کے علاوہ اور بھی گولڈ مائنز پاکستان میں, گولڈ مائنز ہیں. آج تک کوئی بھی ایسی چیز آپ کی طرف سے پاکستان میں سامنے نہیں آئی جو پاکستان سے باہر ایکسپورٹ کی جائے اور اس کے مد میں ہمیں فارن ریمیٹنس آئے اور پاکستان کا جو قرضہ ہے وہ اتارا جا سکے. ہاں, آپ کے آگے پاکستان میں بہت سارا ابھی ترقی ہو رہی ہے اس معاملے میں, سافٹ ویئر میں, کہ وہ پاکستان سے ایکسپورٹ ہو رہا ہے اور اس کے بدلے میں بہت سارے ڈالرز آ رہے ہیں. جب تک یہ چیزیں, ریسیشن اس وقت پاکستان میں نہیں ہے, مہنگائی اس وقت پاکستان میں نہیں ہے, چیخو پکار اس وقت اکیلے پاکستان میں نہیں ہے. آپ ٹرمپ کی گفتگو سن لیجئے, وہ کہہ رہا ہے میرا امریکہ تباہ ہو گیا ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہے. آپ برطانیہ کے پرائم منسٹر کی بات سن لیجئے, وہ یہ کہہ رہا ہے. یہ ریسیشن اس وقت اوور آل پوری دنیا میں آیا ہوا ہے. دیکھیے پوری دنیا میں ڈالر جتنی اس کے ریٹ نکلتا ہے پاکستان سے نہیں نکلتا, سونے کا ریٹ نکلتا ہے پاکستان سے نہیں نکلتا, چاندی کا ریٹ نکلتا ہے تو پاکستان سے نہیں نکلتا. یہ تمام کے تمام وہ چیزیں ہیں جس سے مہنگائی یا آپ سمجھ لیجئے افراط زر میں فرق پڑتا ہے. اب آپ نے انہوں نے بات کی ہے آلو کی اور پالک کی. اچھا, میرا یہاں پوائنٹ ہے تھوڑی دیر کے لیے, آپ نے ریسیشن بتایا, آپ نے دنیا کا نظام بتایا کہ جو بڑا اس وقت پریشر میں ہے, اکنامک پریشر میں ہے. اب یہ بنگلہ دیش کے جو نگران جو ہے یہاں پر جو ابھی گئے ہیں, ڈاکٹر یونس جو ہیں, انہوں نے اپنا جو فورن ریزروز ہیں اس میں کوئی تقریباً 8 ارب ڈالر کا تقریباً انہوں نے اس میں اضافہ کیا ہے. اگر میں اوور آل غلط نہیں کہہ رہا تو آلموسٹ وہ کر گئے ہیں. اور بنگلہ دیش کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں جو صورتحال تھی سب کے سامنے, کچھ سال پہلے وہاں پر ایک وائلنس کی کیفیت تھی اور سب کچھ تھا, وہ آئے ہیں. اچھا, ان کو یہ بھی نہیں امید تھی کہ میں نے آگے دوبارہ وزیر اعظم بننا ہے, لیکن انہوں نے دیکھے کہ کیسے اپنے سسٹم کو سربراہ نے, جو کہ عبوری سربراہ تھا, وہ اگر کر سکتا ہے تو یہاں تو ایک ایٹمی قوت ہے اور ایک پورا نظام موجود ہے, ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ گزارش یہ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ اسی نظام کی میں بات کروں جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریسیشن چل رہا ہے, تو اس ریسیشن میں وہ اپنے ریزرو بڑھا سکتے ہیں, ہم کیوں نہیں بڑھا؟ اس وقت اس خطے میں نا اگر سب سے زیادہ کسی کی ایکسپورٹ جا رہی ہے گورنمنٹس کی تو وہ ہے بنگلہ دیش. بنگلہ دیش نے پوری دنیا کو اس وقت کیپچر کیا ہوا ہے ایکسپورٹ میں, اور گارمنٹس کے وجہ سے, جس سے اس کی ایکسپورٹ کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ زر مبادلہ آ رہے ہیں. پاکستان میں ابھی ہمارے پاس کوئی یہ انڈسٹری تھی ٹیکسٹائل کی, اس سے پہلے بھی جو حکومتیں آئی ہیں, یہ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں اس حکومت سے بھی غلطی ہے, کوتاہی ہے. جو فیسلٹیز ہماری انڈسٹری کو ملنی چاہیے وہ ابھی یہ حکومت بھی نہیں اس طرح دے پا رہی, یا ماضی میں بھی وہ چیزیں ان کو نہیں دی, جہاز تو لے لیا, فیسلٹیشن نہیں کیا گیا, جس سے ہماری اتنا مجھے بتائیں کہ صورتحال ہے, ریسیشن ہے, پوری دنیا میں نظام نہیں چل پا رہے, 10 ارب کا جہاز لیتے ہوئے ہمارے ماتھے پہ شکن تک نہیں آئی. گزارش یہ ہے, اور یہاں پر تنخواہیں بناتے ہوئے پارلیمنٹیرینز کی بھی ماتھے پہ کوئی شکن نہیں آئی. دیکھیے بہت سارے کوئی ارکے ندامت ان کے چہروں پہ نہیں تھا. یہاں پر لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. اکانومی کی یہ صورتحال ہے آپ کے سامنے, حتیٰ کہ یہاں شب خون مارا گیا ہے. یہ جو ابھی آپ کے سولر والے پہلے لگائے گئے, اور پھر حالانکہ سولر اس حد تک آ چکا ہے کہ آپ کی پوری بجلی کی کھپت کو پکڑ سکتا ہے اور آپ کا نیشنل گرڈ سے بوجھ بھی کم ہو رہا ہے, لیکن پھر آپ نے جو پالیسیاں بنائی ہیں, یہ پالیسیوں کا مسئلہ ہے, اس میں بدنیتی ہے کہ واقعی کوئی اور بات ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بدنیتی جو پالیسی میکر پاکستان میں بیٹھے ہوئے نا, آج سے یہ 10 سال یا 20 سال پہلے یا موجودہ بھی, ان سے غلطیاں ہو رہی ہیں اور اس میں بددیانتی بھی شامل ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں اتفاق کرتا ہوں اس بات پہ. آپ نے بات کی الیکٹریسٹی کی, یہ سولر کی, یہ خود گورنمنٹ نے کہا تھا, لیکن ماضی میں جو ایگریمنٹس ہوئے ہوئے ہیں, جس کنڈیشن پہ آپ نے ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں, اگر آپ ان کو رینیو نہیں کرتے تو آپ حکومت پاکستان کے اوپر جو پلنٹی امپوز ہونی ہے وہ شاید لوگوں کو نہیں پتا. اس لیے پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ ان چیزوں کو, خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے آ کے کر رہی ہے. اور اب سولر کی وجہ سے یہ ہوئی ہے, آپ نے ایگریمنٹ کیے ہوئے کہ مثال دے رہا ہوں کہ جی میں نے 100 یونٹ آپ نے پرائیویٹ ان سے لینا ہے, تو ان کی یہ سولر کی وجہ سے جو ان کی کھپت ہے, آئی پی پیز کی جو لسٹ آئی ہے, کی لسٹ جو ہے, اس کے پیچھے بھی جو اصل مالکان ہے وہ یہاں تو شریف برادری ہے, شریف برادران ہے, یہاں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ زرداری خاندان ہے, یہ اس طرح کے ہی لوگ ہیں سارے. دیکھیے جو پاکستان میں یہ سارے کے سارے, تو ان کی تو بڑی ڈیٹیلز آ چکی ہیں. جماعت اسلامی ساتھ بیٹھے, انہوں نے تو پوری آئی پی پیز کا ایشو اٹھایا تھا, اور اس وقت پتہ چلا کہ یہ تو سارے اپنے ہی ہیں, فرنٹ مین کوئی اور کھڑے کیے ہوئے. گزارش یہ ہے, جو خاندانی نواب تھے نا پاکستان میں, وہ اتنی ترقی نہیں کر پائے, اس لیے کہ وہ اپنی ان جاگیرداری میں ہی رہے. جو پاکستان میں انویسٹر آئے, کسی طرح بھی انہوں نے شیلٹر لیا, پیسہ کسی کا استعمال کیا, اے کا کیا, بی کا کیا,
وہ ان لوگوں نے آ کے جب اتنی رقم اکٹھی کر لی تو وہ ان چیزوں میں آ کے پاکستان کو چلانے کے لیے آ کے وہ ایسے چیزوں میں حصے دار بنے. آج تو مجھے بتائیے نا کون سا پاکستان میں خاندانی جاگیردار جو کسی چیز میں بھی انوالو ہے؟ آئی پی بیز کے ڈال لیں کوئی چیز ایسی ترقی والی, کوئی بھی آپ کا نواب پرانے زمانے کا اس کے اباؤجداد یا اس کے خاندان کی لڑی میں سے کوئی ایسا نام مجھے بتا دیجئے جس نے آ کے کوئی ایسا پروجیکٹ کیا ہو جسے پاکستان میں ترقی آ رہی ہے. اس کا تو مطلب ہے نظام پورا کرپٹ ہے. کرپٹ نہیں ہے, کرپٹ ترین ہے. کرپٹ ترین بھی نہیں ہے, لیک آف انفارمیشن ہے, یا ہمیں اس ٹریک پہ نہیں چلایا گیا. دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. چلے میں اس کی طرف بھی آتا ہوں, سے مثال بھی لیتا ہوں. راجہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے دنوں ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کرپشن نہیں ہے, ریسیشن کی وجہ سے ہے. تو پچھلے دنوں آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی, گورنمنٹ نے اس کو ڈینائی بھی نہیں کیا. 5,800 ارب روپے کی یا 300 ارب روپے کی جو ایک سٹوری چلی ہے اس کے اوپر کسی کو بھی نہیں پکڑا گیا. اس سے پہلے خواجہ آصف کا بیان آیا کہ پرتگال کے اندر آپ کے جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں, سیاستدان ہیں, یہ سب وہاں پراپرٹیز بنا رہے. اس سے پہلے دبئی آپ کے پاس, آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک آیا سکینڈل, ابھی چینی سکینڈل ہے, کبھی کوئی سکینڈل ہے. اگر یہ اتنی اچھی حکومت ہے, اتنے اچھے حکمران ہیں, واقعی رتن ہے سارے کے سارے, تو یہ سب کیا ہے؟ دیکھیں حسن ضیاء صاحب, بات بٹوین دا لائن بالکل واضح ہو کے سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان میں دو فورسز کا ٹکراؤ ہو رہا ہے. ایک ہے اینٹی پاکستان فورسز, یعنی جو آئی ایم ایف وغیرہ جو ہے, جو پاکستان کی ریاست کو ڈریل کرنا چاہتی ہیں, پاکستان کی ریاست کو ڈسٹرب کرنا چاہتی ہیں, پاکستان کی معیشت کو برباد کرنے کے لیے تلی ہوئی ہے انٹرنیشنل اینٹی پاکستان فورس. اس کے مد مقابل پاکستان کی نیشنل فورسز ہیں جو پاکستان کی اکانومی کو سہارا دینے کے لیے سولر کا پروگرام چلانے کی کوشش کرتی ہیں. تو اسی کو تباہ کر رہے ہیں. میں عرض کرتا ہوں ایک ذرا تھوڑا سا اگر موقع دیں گے. معاملہ یہ ہے کہ کیونکہ میرے نزدیک پاکستان کی ریاست اس وقت عالم اسلام میں سب سے اہم ترین ریاست بن چکی ہے. اچھا ایک چیز بتا دیں راجہ صاحب, میں چاہتا ہوں آج کو نا تھوڑا سا علیحدہ علیحدہ کر دیتے ہیں. ایک تو آپ کے نیشنل ایشوز ہیں, اچھا وہ آپ بالکل ٹھیک ہیں, آپ فوراً آپ کی پالیسی یا جو مرضی کریں, لیکن اگر ملک کے اندر کرپشن ہے, ملک کے اندر نااہلی ہے, اس کو جوڑنا, اس کا کوئی جسٹیفیکیشن بنانا, عالمی ریاست بنا کے جی ایک عالمی ہماری ریاست ہے, ایک اسلامی ریاست ہے, اس کے خلاف انٹرنیشنل سازشیں ہو رہی ہیں, حالانکہ یہاں کرپشن کا بازار گرم ہے. اگر یہاں پر نااہل لوگ کھڑے ہیں تو ان کو وہ کور دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی تو بات یہ ہے. دیکھیں آپ پاکستان کو نہ انڈونیشیا سے ملا سکتے ہیں, نہ ایران سے ملا سکتے ہیں, نہ بنگلہ دیش سے ملا سکتے ہیں. پاکستان اس وقت عالم اسلام کا جینوئن لیڈر ہے, کوئی مانے یا نہ مانے. آپ دیکھیں ایک طرف اگر امریکہ یعنی کہ حملہ کر رہا ہے یا اسرائیل حملہ کرتا ہے, تو پاکستان نے بھی اپنی ریاست کو بچانے کے لیے افغان یہ پراکسی وار لڑنے والے ان کے اوپر پاکستان نے بھی حملے کیے. معاملہ یہ پاکستان اپنی جو مائٹی ہے اس کو شو کر رہا ہے کہ وہ کوئی معمولی ریاست نہیں ہے. اور جینوئنلی پاکستان کی ریاست اس وقت نیچرل ریسورسز سے دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ بڑی ریاست ہے. یہی پوائنٹ میں لے کے آ رہا ہوں. میں عرض کرتا ہوں, معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم ایک جمہوری نظام کے اندر رہ رہے ہیں, اور جمہوری نظام کے اندر ہم اپنی معیشت کو بھی چلا رہے ہیں, انٹرنیشنل لیول پر بھی اپنے آپ کو حکمران طبقہ اپنی معیشت کو چلا رہا ہے, عوام کی معیشت خراب ہے. اس میں دیکھیں, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ براہ راست نیشنل فورسز اور اینٹی پاکستان فورسز میں ایک بہت گمستان کی جنگ نظر آ رہی ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے. اچھا یہ عابد صاحب کی بڑی انہوں نے ایک نئی ایک کہانی بتا دی ہے راجہ صاحب, میں چاہ رہا ہوں اس کو بتائیں کہ ملک کے اندر کرپشن کا اگر بازار گرم ہے اور اگر نااہل لوگ ہیں نہیں سنبھال پا رہے, آپ کی بیوروکریسی جو ہے خود تو بہت امیر ہو گئی ہے, کوئی ادارہ آپ کا اس وقت آپ کی جو رپورٹ آئی ہے ساری خسارے میں ہے, تو اس کی ساری وجہ اب وہ دو قوتیں انہوں نے بتا دی ہے, ایک پرو پاکستانی قوت ہے اور ایک اینٹی ہے. پتہ نہیں اب جو اندر تباہی پھیر رہے ہیں وہ اینٹی ہیں کہ یا جو باہر والے ہیں وہ اینٹی ہیں. اب اندر والے جو اس کی تباہی ہے اس کے اندر والے زیادہ ذمہ دار نظر آ رہے ہیں. تو کیا یہ مسئلہ ہے کہ جی ایک
پاکستان کی ایک بہت زیادہ ایک بلبلہ انگیز طاقت ہے، وہ ساری پاکستان نہیں ابھی یہ تو بڑی ہے نا پاکستان اچھا کی یہ ابیت ہے. پاکستان کے خلاف ہیں، اور یہ سارا کا سارا جتنا بھی خرابی پیدا ہوئی ہے یہ اینٹی پاکستان فورسز کروا رہی ہیں. صاحب راجہ صاحب ہمارے بزرگ ہیں، اور سچی بات تو یہ ہے کہ ان کو یہ جائزہ اچھا پیش کرنا چاہیے، صحیح بات کرنی چاہیے. جو اس وقت بوجوہ وہ نہیں کر پا رہے، ان بٹوین تو وہ کہہ رہے ہیں لیکن عملاً وہ ایسا نہیں ہے. اس وقت غربت جو ہے وہ 31.5 ہو چکی ہے، ملکی قرضے آسمان پہ پہنچ چکے ہیں، حکمران اتحاد کی عیاشیاں دن بدن بڑھ رہی ہیں. حکمران جو لوگ ہیں، جو ان کے ایم پی ایم این اے، ان کی آمدنیاں جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں، ان کی فیکٹریوں میں اضافہ ہو رہا ہے. عوام جو ہے وہ 5 لاکھ پر ہے اس وقت ایم پی ہے. جی بالکل، عوام جو ہے وہ بیچاری پس رہی ہے، وہ اس کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے. راجہ صاحب محترم کہہ رہے ہیں کہ ہم پتہ نہیں وہ محب وطن ہے. محب وطن ان کی جو محب وطنی ہے اس کا کیا لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اچھا ایک عجیب لیبل لگا دیتے ہیں کہ جی محب وطن وہ ہے کاسمیٹک قسم کی جو بات کر کے، تو اس طرح تو نہیں. لوگوں کو بھائی کھانے کے لیے روٹی چاہیے، ان کو پہننے کے لیے کپڑے چاہیے، ان کو رہن سہن کے لیے مناسب، ان کے بچوں کے لیے تعلیم چاہیے، ان کو جو ہے سڑکوں کا مناسب سلسلہ چاہیے. جو اپنا زراعت میں کام کرنے والا کسان ہے اس کو ان کا بہترین ریوارڈ چاہیے. تاجر جو ہے وہ بیچارے اپنا سرمایہ یہاں پہ لگاتے ہیں، ان کو ان کا منافع چاہیے، لیکن وہ تاجر جو ہے وہ تو چلا جاتا ہے بنگلہ دیش چلا جاتا ہے. تو یہ خود ہی مان رہے ہیں، دونوں بھائی مان رہے ہیں کہ جی وہاں پہ ان کی ایکسپورٹ بڑی ہے. کسی وقت میں آپ کی وہ جو سارا فیصل آباد خالی ہو گیا، وہ فیکٹریاں جو بند ہو گئی ہیں، وہ کون ذمہ دار ہے ان کا؟ آپ نے جو بجلی کی قیمتیں جو آسمان پہ چڑھا دی ہیں، آئی پی پیز آپ لوگوں کی ہیں نا، آپ لوگوں کی ہیں، زرداری صاحب کی ہیں، نواز شریف صاحب کی ہیں، ترین صاحب کی ہیں، اور یہ پی ٹی آئی میں بھی کچھ دوست ہیں ان کی ہیں. تو انہوں نے کیا کیا آئی پی پی کے کیوں نہیں؟ تو دیکھیں جب ان کی جب مولوی صاحب کی طرح انہوں نے وہ جو حل سیدھی کر دو، حل الٹی اچھا تائیوان کی مثال لے لیں. بالکل اگر کچھ دہائیاں پیچھے چلے جائیں تو پاکستان اور ان کی تقریباً ایکسپورٹ برابر تھی، 9-10 بلین ڈالر. سر جی انہوں نے 40 سے کراس کر گئے ہیں. بالکل ایسے ہی چھوٹا سا وہ ملک ہے. تو دیکھو جب فیصلے کرتے ہیں، دیکھیے انہوں نے بسنت منائی ہے نا، تو فری لوگوں کو ٹرانسپورٹ دے دیا، تو اچھی بات ہے. چلو تفریح کے لیے جب یہ فیصلہ اپنی مرضی کا کرنا چاہتے ہیں، جب ان کے مطلب کا فیصلہ ہو، وہاں تو کیا مجال ہے کہ غریب آدمی اپنی موٹر سائیکل پہ ڈنڈا لگانے پہ مجبور ہو جاتا ہے. لیکن جب ان کی جب ڈاکوؤں کو پکڑنا ہو، چوروں کو پکڑنا ہو، لٹیروں کو پکڑنا ہو، ایوب صاحب نے بھی کہا تھا، تو پھر یہ ایکسکیوزز دیتے ہیں. اچھا یہ آپ بھی ایوب صاحب نے یہ کہا تھا، بڑا پوائنٹ اٹھایا تھا، انہوں نے کہا جی کہ چونکہ پوری دنیا میں ریسیشن چل رہا ہے، پاکستان کے اثرات کی وجہ سے ایسے نہیں. ایسا کوئی میرا خیال ہے یہ کمپیریزن کرنا. دیکھیے فی کس آمدنی ذرا جائزہ لے لیں. احسن صاحب آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، یہ میرے پیارے بھائی دونوں بیٹھے ہیں. انڈیکیٹر کیا فی کس آمدنی ہے؟ بتائیے ہماری فی کس آمدنی کیا ہے پاکستان کے اندر؟ ہر آدمی کی میری آمدنی کیا ہے؟ یہی انڈیکیٹر ہے بھائی. ان کی فی کس آمدنی زیادہ ہے، ان کے اخراجات بھی زیادہ ہے، ان کی جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہتر ہوگا. تو ہماری یہاں پہ کہتے ہیں کہ جی کمپیریزن جب کمائی ہم ادھر کرتے ہیں، ہمارے اشرافیہ کے لوگ جو ہیں، پیسے یہ ایم پی ایم این اے لوگ، یہ یہاں کے حکمران طبقہ جو ہے. ایوب صاحب یہ بتائیے، مجھے یہ بتائیں کہ ساری دنیا میں ریسیشن چل رہا ہے، یہ پاکستان کی ایلیٹ ہے، یہ جو حکمران اشرافیہ ہے، پاکستان کی جو بیڈ کریسی ہے، میں اسے بیوروکریسی نہیں بیڈ کریسی کہتا ہوں، ان کے جو آپ سمجھے ایسٹ جو ہیں وہ تو دن دگنی رات چگنی جو ہے نا ترقی کر رہے ہیں اس وقت. اور آپ کے وزیر دفاع یہ کہہ چکے ہیں، ابھی آپ کے سامنے زیادہ عرصہ نہیں ہوا جب انہوں نے سٹیٹمنٹس دی تھی کہ جناب پرتگال کے اندر جو ہے سارے جا کے اپنی نیشنلٹیاں بھی لے رہے ہیں، پھر آسٹریلیا کے جو جزیرے ہیں ان کی باتیں ہوئی، پھر آپ کو لنڈن کے بتاتے ہیں، پھر سوئٹزرلینڈ کا قصہ ہے، پھر دبئی کے قصے ہیں. اچھا یہ ریسیشن ان پر کیوں نہیں آتا؟ گزارش یہ ہے کہ پہلے آپ کی اس بات کا جواب دینے سے پہلے میرے معزز دوست بیٹھے ہوئے جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے. جماعت اسلامی 70 سال سے مارز وجود میں ہے، پاکستان بننے سے پہلے بھی اور آج بھی. مجھے بتائیے کیا جماعت اسلامی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے کہ این جی او کے طور پہ کام کر رہی ہے؟ کیا جماعت اسلامی نے پاکستان میں آج تک کوئی ایسا کارنامہ کیا ہو جو ہم بڑا فخر سے کہہ سکیں جماعت اسلامی نے یہ کارنامہ کیا ہے؟ مجھے یوسف یہ میں ایڈ کر دوں اس ساری بات سے، معیشت اگر برباد ہو رہی ہے، قرضے چڑھے، جماعت اسلامی کا کیا؟ ہم ایسے تنقید، دیکھیے تنقید کرنی چاہیے، وہ تو کامن مین کو کرنی چاہیے، یہ تنقید کرنی چاہیے. کبھی ہم آلو پہ کر لیتے ہیں، کبھی پالک. میرے پاس اس کا جواب بھی ہے. انہوں نے جہاز کی بات کی، میرے پاس اس کا جواب بھی ہے. چلو اس کا جواب دے دیں. دیکھیے بات یہ ہے، جواب دے دیں. ہاں جی میں جواب دیتا ہوں. کیا ضرورت ہے؟ میں نے اپنے ذرائع سے، ایویشن سے جو انفارمیشن کلیکٹ کی ہے، یہ کمزوری ہے چیف منسٹر پنجاب کی کہ ان کی جو اسپوکس پرسن لیڈی ہے نا، جو بیان
ان کا دیتی ہے عظما صاحبہ وہ جی بخاری صاحبہ وہ اس کو پراپر ایکسپلین نہیں کر پائی, بے خبر انفارمیشن. بات یہ ہے سی ایم پاکستان کے 4-5 سی ایم ہیں, سب کے پاس اپنا اپنا جہاز ہے. جہاز کی ایک سیکنڈ, آپ کو کس نے کہا کہ سی ایم کے پاس اپنا جہاز ہے؟ دیکھیے سی ایم سندھ اس کی انٹروڈکشن میں اس کے پاس جہاز ہے. پنجاب کے پچھلے کتنے وزیر اعلیٰ تھے جن کے پاس جہاز تھا, مجھے بتا دیں. سی ایم دیکھیے سی ایم جب بھی دورے پہ جاتی ہے ایک صوبے سے دوسرے صوبے پہ, تو وہ جو جہاز اس کا اپنی ملکیت نہیں ہوتی, گورنمنٹ آف پاکستان کی پنجاب گورنمنٹ کی ملکیت میں پہلے کون سا سی ایم ہے جس نے وہ جہاز دیکھیے جس جہاز سے وہ سفر کرتی تھی نا صوبے سے ہوتے ہیں, میں بتا دیتا ہوں چاپر ہوتے ہیں. چاپر نہیں, آپ اس کو سیسنا کہہ لیں, سیسنا ٹائپ ہیلی کاپٹر ہوتے ہیں. میں ہیلی کاپٹر ثانی سے کہہ رہا ہوں, چاپر ہوتے ہیں اصل میں, وہ ان کے پاس ہوتے ہیں. وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب کے پاس بھی وہی تھا, شہباز شریف صاحب کے پاس وہی تھا. جب کبھی انہیں کبھی جہاز کی ضرورت ہوتی ہے تو عام طور پر پرائم منسٹر کا جہاز آ جاتا ہے یا کہیں یا ایئر فورس کا آ جاتا تھا. پنجاب گورنمنٹ کے پاس اتنا لیوش قسم کا, اتنا لگزوریس قسم کا جہاز کبھی بھی نہیں رہا, اور اس کو لیا گیا. یہ پاکستان کی ہسٹری میں بھی پہلی دفعہ. گزارش یہ ہے, یہ سی ایم 100 سال کے لیے تو نہیں ہے, یہ اس نے ساتھ اپنے تو نہیں لے جانا, یہ شاپنگ کرنے کے لیے جہاز تو نہیں لے کے جاتی. بات یہ ہے تو ہیلی کاپٹر میں بھی گزارا ہو سکتا تھا. آفیشیل ٹور دیکھیے مجھے بتائیں, میں صاحب کے ساتھ میڈیا کے طور پر جاتا رہا ہوں. جب ہیلی کاپٹر ہوتا ہے تو پنجاب کی جو جیورسڈکشن ہے اس کے اندر وہ سب سے زیادہ سوٹ کرتا ہے کہ جہاں مرضی آپ اتار سکتے ہیں, آپ کے گاؤں ہیں, آپ نے کہیں اترنا ہے. اگر آپ کے پاس جہاز ہوگا تو آپ کو پتا ہے گنتی کے گنے چنے آپ کے پاس ایئرپورٹس ہیں پنجاب کے اندر, تو اگر آپ ادھر چلے جائیں گے تو دور دراز علاقوں میں کیسے پہنچیں گے؟ دیکھیے سی ایم پنجاب میں کوئٹے جانا ہو تو کیسے جائے, کراچی جانا ہو تو کیسے ہیلی کاپٹر باقی جاتے ہیں. دیکھیے شیڈول فلائٹ سے جانا مشکل ہے. دیکھیے میں اس چیز کی فیور میں نہیں ہوں, چلے میں یہ کلیئر کر دوں کہ جہاز کیوں جہاز لے لیا. میں اس کی یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کے نقصانات بھی کوئی ایسی نہیں ہے. 10 ارب روپے کے تو آپ لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں 10 ارب روپے میں. پتہ ہے آپ کو کتنے گورنمنٹ کے جو آپ کے ہاسپٹلز ہیں, 1 ارب روپے میں یا 2 ارب روپے میں ایک بہت شاندار اچھا ہاسپٹل بن سکتا ہے جہاں سینکڑوں لوگ جو ہیں ان کا علاج ہو سکتا ہے. اس کی مینجمنٹ کس نے چلانی ہے اس ہاسپٹل کی؟ میں نے اور آپ نے تو نہیں چلانی. ایک طبقہ ہے نا جو مخصوص جن کو جاب دی جاب کے جو جن کو متعین کیا جائے گا. دیکھیے پاکستان میں لوگوں کی بیمار میرے بیمار میرے یہ حالت ہوئی ہے کہ ہم ابھی میں مثال دیتا ہوں اس چیز کو کنفرم کرنے کے. لنڈن میں پیچھے گیا ہوا تھا تو ایک چوری ہوئی ایک جگہ پہ, تو جب ایجنسیز والے آئے تو انہوں نے کہا جی مجھے بتاؤ اس میں اپارٹمنٹ میں مسلمان رہنے والے کتنے اور ایشین کتنے ہیں, تو چور ایشین ہی نکلا تھا. ٹھیک ہو گیا. اچھا راجہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. یہ علیمہ خان صاحبہ اپنے ہی بکلا کے اوپر برس پڑی ہیں, کیا مسئلہ ہوگا انہیں, کیا دیکھتے ہیں, کس طرح کی صورتحال ہے؟ حامد خان صاحب ایک بڑے جید قسم کے لائر ہیں, اسی طرح لطیف کھوسا, اور وہ تو بڑی پچھلے اگر ان کا سارا ٹینور دیکھیں تو عمران خان صاحب کے لیے بہت وکل بھی رہے ہیں سارے لوگ. لیکن علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب اندر سے بار بار کہہ رہے ہیں اور یہ ان کے کیس بھی نہیں صحیح لڑ رہے. میرا خیال ہے کہ دیکھیں پی ٹی آئی کوئی پولیٹیکل پارٹی تو میں سمجھتا ہے نہیں. عمران خان صاحب کے ارد گرد ہی پوری پارٹی گھومتی ہے. اب یقیناً وہ ان کی بہنیں ہیں, خون کا رشتہ ہے. ان کا کلیم ہے کہ اگر پولیٹیکل پارٹی اگر نہیں ہے تو پھر اس طرح کیسے پورے پاکستان میں فرام 47 وہ کہتے ہیں ہماری تعداد زیادہ ہے. وہ سمجھتے ہیں نا تعداد زیادہ. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان کا پولیٹیکل ایٹیچیوڈ نہیں ہے. وہ کسی پولیٹیکل ایشو, دیکھیں حامد خان صاحب یا لطیف کھوسا صاحب جنرلی اس وقت پاکستان کے بڑے وکیل ہیں, کوئی مانے یا نہ مانے. یعنی اس وقت ان کے پاس یہ جو جن وکیلوں کی انہوں نے تنقید کی, اس سے اچھے وکیل پاکستان میں اویلیبل نہیں. اچھا, لہذا ان کے کلائنٹ ابھی بھی اندر ہے. کلائنٹ کا اندر ہونا یا باہر ہونا, لیکن ان کے نام پر وہ سینیٹر بھی بن گئے ہیں, ان کی جو اس وقت وکالتیں ہیں وہ بھی چمک رہی ہیں. نہیں, یہ کہنا بھی درست نہیں ہے. دیکھیں لطیف کھوسے صاحب کو میں, کیونکہ میں بھی پچھلے 50 سال سے وکالت کرتا ہوں, حامد خان جنرلی ایک بہت بڑا وکیل ہے. نہیں میں نے ان کے بڑے ہونے پہ نہیں کہا. اچھا, اور لطیف کھوسا صاحب فوجداری کے پچھلے کم از کم 40 سال سے 50 سال سے ایک نامور وکیل. کامیاب کیوں نہیں ہو پا رہے؟ اتنی بڑی آپ کے سے فلیٹ ہے پورا. دیکھیں معاملہ یہ ہے کامیاب ہونا ناکام ہونا, اصل میں نے عرض کیا کہ پی ٹی آئی
ابھی تک سولو فلائٹ پہ لگی ہوئی ہے. دیکھیں ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی یہ سمجھ رہی ہے, یہ خان صاحب کا یہ سوچ ہے کہ وہ خود ہی ہر چیز وہ خود ہی لڑیں گے, خود ہی یہ کریں گے. تو میرا ویو ہے کہ وہ کسی بھی جینون عوامی ایشوز پر انہوں نے کوئی سٹانس نہیں, جیسے سولو کا ایشو ابھی آپ نے بات کی, مہنگائی کا ایشو ہے, بے روزگاری کا ایشو ہے, یہ معیشت کا ایشو ہے. تو پی ٹی آئی اگر ایک پولیٹیکل پارٹیز ہے تو رہائی کے علاوہ بھی انہیں کوئی نہ کوئی تو ایشوز پہ عوام کو بات کرنی چاہیے نا. انہوں نے صرف ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا رکھا ہوا ہے کہ عمران خان. اب دیکھیں عمران خان صاحب رہا ہو بھی جائے, پاکستان کی عوام کو خان صاحب کی رہائی سے کیا ملے گا, یا نہیں ہوں گے تو اب کیا ملے گا. معاملہ یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں یہ ان کی ایک فرسٹریشن ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ وکیل ذمہ دار ہے. اچھا علیمہ خان صاحب کس طرح کے بیانات سے پھر کیا نقصان ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کو, کون نقصان ہے؟ نہیں میں سمجھتا نقصان ان کا یہ ہے کہ جو وکیلوں کے ساتھ ان کی جو ڈیلنگ ہوگی وہ ایک نیگیٹو ہو جائے گی. عابد صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ حسن صاحب وہ ظاہر ہے ان کا معاملہ ہے, ظاہر ہے پارٹی کے معاملہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں پارٹی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی پارٹی ہے اس وقت پی ٹی آئی. یہ جمہوری پارٹیاں اتنی فارم 47 کی پیداوار ہیں بیچارے, اور ان کو جتنے ووٹ ملے ہیں یہ جماعت اسلامی کو کہتے ہیں, جماعت اسلامی پارٹی نہیں ہے. یہ بتائیے ان کی پارٹی کے اندر جمہوریت نامی کیا چیز ہے؟ نواز شریف, شہباز شریف, مریم شریف, حمزہ شریف, شہباز شریف, بھائی اور آگے پوری نسل وہ ہاکی والا گول, اس کے پاس گول, اس کے پاس بتائیں کسی سعد رفیق کو انہوں نے صدر بنایا, کسی اور بڑے جو لیڈر جو اتنے بڑے لیڈر کس نے, یہ تو پارٹی نہیں ہے, خاندانی گروپ ہے. اسی طرح پیپل پارٹی بھی بیچاری اس طرح بھٹو خاندان سے زیادہ کسی اور کوئی بنایا, اعتزاز احسن نے ساری عمر وہاں پہ بیچارے نے لگا دیا اس کو صدر یا کوئی ایگزیکٹو دیا. یہ ویسے میرے بھائی دونوں خوش ہو جائیں, اور ٹھیک ہے ان کا اس وقت چل رہا ہے معاملہ, کچھ لوگ ان کے ساتھ ہیں, وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, جتنی دیر ہیں وہ انشاءاللہ ان کا کام چلتا رہے گا. باقی ظاہر خان صاحب کی بات کر رہے ہیں, یہ خان صاحب ظاہر وہ اندر بیٹھے بھی اس وقت میڈیا پہ چھائے ہوئے ہیں, وہ خان صاحب کو یہ علاج کے لیے باہر تو نہیں گئے, ان کے ایگریمنٹ پہ عمل تو نہیں کیا. لیکن یہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ باہر آ بھی جائیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں یہ چاہتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں چھائے ہوئے ہیں, یہ حکمران اتحاد جو ہے یہ کام کرے, جو دعوے کیے وعدے کیے. پی آئی انہوں نے فروخت کر دیا, گورنمنٹ تمام تعلیمی ادارے اسکول جو ہیں, حسن صاحب کتنے دن ٹیچر بیچارے ذلیل ہوتے رہے ہیں وہاں پہ, جنہوں نے 20 40 سال نوکریاں کی ہیں, وہ عورتیں وہاں پہ سیکٹریٹ کے سامنے, سیکٹریٹ بند رہا ہے وہاں پہ, وہ روڈ بند رہا ہے, ان کی جمع پونجی ساری کما لے, نئی پالیسیاں بنا کے ان کو کر رہے ہیں. صحت کے معاملے ہسپتال جو ہیں یہ سارے ایمرجنسی میں دوائیاں نہیں ملتی ہیں وہاں پہ, وہاں ہسپتال بڑے ہسپتالوں میں جا کے دیکھیں ڈاکٹروں کے مسائل, کبھی ڈاکٹر ہڑتال پہ ہوتے ہیں. تو میری ذوالقرنین سے اپنے بھائی سے یہ درخواست ہے, مہربانی اپنی قیادت کو سمجھائیں کہ یہ 4 دن کی چاندنی ہے, پھر اندھیری رات ہے, آگے بہت بڑی کھائی ہے, اور اس میں خیال کریں, ذرا اپنے آپ کو سنبھالیں. گزارش یہ ہے, پہلے میں اپنے معزز دوست کو کلیئر کر دوں, میں پاکستان مسلم لیگ نواز یا کسی کا سپوکس پرسن نہیں ہوں. ٹھیک ہے, میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں ایک میرٹ پہ اپنی آبزرویشن دیتا ہوں, اور اس میں کسی کے لیے اچھی ہو سکتی ہے, کسی کے لیے چلیں رائٹ, صحیح ہو گیا. اب اس پہ ذرا جواب دے دیں. گزارش یہ ہے کہ جو آپ کس ٹاپک پہ, کس پوائنٹ پہ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں, میرا تجزیہ جو میں آپ کو شیئر کروں آپ کے ساتھ. ابھی انہوں نے کہا ہے راجہ صاحب نے کہ جناب پولیٹیکل جماعت ہی نہیں پی ٹی آئی کو سمجھتے. جو بکلا بہت بڑے ہیں اور وہ محنت بھی کر رہے ہیں, لیکن خان صاحب باہر نہیں آ رہے. نہیں, پی ٹی آئی اس میں کوئی دوش رائے نہیں ہے کہ پاکستان میں اس وقت ایک مقبول ترین جماعت ہے, اور اس کا وجود ہے, اور اس کا رائے صاحب سن لیں, وہ کہہ رہے ہیں مقبول ترین جماعت ہے, اس کا ووٹر بینک جو ہے. میں نے کہا ہے کہ دیکھیں وہ وکلا جو ہے کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی غیر اہم وکلا ہے, یا وہ نہیں, میں جماعت کی بات کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی بہنیں ہیں, آپ تو گھر میں, میں نے کہا کہ وہ ان کی بہنیں ہیں, ان کے وہ جذبات جو ہے ایک بہن کی جذبات ہے, آپ جو یہ چاہ رہی ہے کہ نہیں, آپ نے کہا, میں دوبارہ ریپیٹ کروا دوں گا اپنے کہ جناب آپ نے کہا صاحب آپ گھر میں کوئی پرندہ پال آپ نے پولیٹیکل جماعت ہی نہیں سمجھتے. نہیں, میں تو ذاتی طور پر پی ٹی آئی کو پولیٹیکل جماعت. اب اس کا جواب دیتے ہیں. دیکھیے, آپ گھر میں کوئی پرندہ پال لیں, وہ بیمار ہو جائے تو آپ کے گھر میں سارے چیخو پکار اس کی بیماری کے لیے بات جیسے پیدا ہو جاتا ہے. یہ ان کی ذاتی رائے ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. میری ذاتی آبزرویشن یہ ہے کہ ایک مقبول ترین پولیٹیکل پارٹی ہے, اور اس کا وجود ہے, اور اس کا ووٹر انٹیکٹ ہے. گو کہ اس کے باوجود بھی کہ اس وقت خان صاحب اندر ہیں, میرا خیال ہے اس کے ووٹر میں کمی نہیں ہوئی, شاید 2%, 4%, 10% اضافہ ہوا ہوگا. بس بدقسمتی ہے. آپ جمہوری جماعت سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, میں اس میں دیکھیے جمہوری جماعت, اس کو جمہوری جماعت سمجھتا ہوں, غلطیاں ضرور ہو سکتی ہے,
غلطیاں پولیٹیکل غلطیاں ہو سکتی ہیں. سب سے زیادہ ووٹ دیا جی انہوں نے کسی جماعت, الیکشن کے اندر. دیکھیے انہوں نے سب سے زیادہ لیا. دکھ کی بات یہ ہے, آئی سویئر, میں قسم کھا کے کہتا ہوں, میری ذاتی ہمدردی جماعت اسلامی کے ساتھ ہے. میں ان کے منشور کو پسند کرتا ہوں, ان کے نمائندوں کو, ان کے جتنے لیڈران ہیں پسند کرتا ہوں. کیا وجہ ہے کہ آج تک وہ عوام میں مقبولیت اتنا حاصل کر سکی؟ کیوں نہیں وہ لے سکتے اتنی سیٹیں؟ مجھے تو ان میں کوئی ایسا ایپ نظر نہیں آتا. تو میں راجہ صاحب کی طرف جانے لگا ہوں, لیکن پہلے آپ بتا دیں ابھی صاحب کیا اس کا ذرا جواب دینا. یہ صحیح میرے پیارے بھائی کا بہت شکریہ. جماعت کے بارے میں ان کے جذبات ہیں. انشاءاللہ دیکھیں ہم بھی اپنی جو کمیاں کوتاہیاں جو ہم بھی دور کر رہے ہیں. باقی یہاں کا جو سسٹم ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے, جو لوگ ان کو پیارے ہوتے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں, جو پیارے نہیں ہوتے. اچھا ایک بات بتائیں, میں تھوڑا سا یہاں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا موضوع سے ہٹ گیا ہوں, کراچی کے اندر ہماری سیٹیں ہم دیر تھا. وہ ایک بات بتا دیں, میں یہ ابھی ہم یہ ساری جماعتوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ جناب عوام غریب ہوگی اور یہ سارے امیر ہیں. جماعت اسلامی کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے آلموسٹ ابھی جو دنیا سے جا چکی ہے اس کی تو بات نہیں کر رہا اس وقت, یو نیم اٹ, سب کے سب اس وقت ان کے باہر بھی ایسٹس ہیں, ان کے بچے بھی باہر پڑھ رہے ہیں. یہاں پر ان کی اگر سٹارٹ دیکھیں تو کوئی بائک پہ تھا, کوئی پیدل تھا, کوئی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا. آج بڑے بڑے گھر بھی ان کے پاس ہیں, کوئی یہاں لاہور کے پوش ایریاز میں بھی ہیں, ان کے پاس پراپرٹیز بھی آ گئی ہیں. تو یہ کیا تفاوت ہے؟ احسن بھائی ہمارا ملنگ امیر ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب, جا کے ملے کون سی گاڑی میں ہے, کس میں اوروں کے نام بتا دوں آپ. نہیں نام بتانے میں آپ بلاتے ہیں نا کسی. یہ کیسے ہو اللہ تعالیٰ نے وسائل اگر کسی ایک چند افراد کو اگر دے دیے ہیں, انہوں نے محنت کیا, کاروبار کیا کہ نہیں, الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. میرٹ پہ اگر تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی بچہ جاتا, ہم تعلیم حاصل کرنے کے مخالف تھوڑے ہیں. ہم اس چیز کے مخالف ہیں. تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ جائیں, چائنا جائیں, جہاں پہ آپ کا دل چاہتا ہے احسن صاحب ایسی بات نہیں ہے, قتل نہیں ہے. ایسی بات سنیں, تعلیم حاصل کرنے کے لیے جہاں کہیں دنیا میں جانا چاہیے وہاں پہ ہر آدمی کا حق ہے, اور جماعت میں بھی یا دیگر چلیں جواب آ گیا. راجہ صاحب میرا تیسرا موضوع میں ذرا اس کے, یہ نریندر مودی پہنچ گیا ادھر جناب اسرائیل, تو ڈیفینیٹلی پاکستان کے خلاف نیکسس ہے نا. جو واقعہ ہوا تھا مئی کے اندر, اس کے اندر بھی آپ کو پتا ڈرونز اسرائیل کے تھے جو پاکستان کے اندر آئے. تو کیا ایک طرف آپ کو نظر آ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایران کے اندر حملے کے لیے پوری تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے, اسی طرف ہم نے ان کو سلوٹ کیا ہے, اور ان کا جو بغل بچہ ہے اسرائیل اور ہمارا جو ازلی دشمن ہے بھارت, وہ مل کے اب ہمیں ادھر سے ٹائٹ کرنے لگے ہیں, یعنی ایسٹرن بارڈر سے. صاف صاف بات نظر آ رہی ہے, ادھر سے افغانستان, ادھر سے اب انڈیا شروع ہونے لگا ہے, ادھر سے ساتھ ہی ایران کو بھی پھنسا لیا گیا ہے, اور ادھر سے ترکی کو بھی کہا جا رہا ہے کہ نہیں اصل یہ ہمارا دشمن ہے. کس طرح دیکھتے ہیں ساری کانسپریسی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے یہ دوست, ہمارے یہ عبدالعزیز عابد صاحب نوجوان دوست ہے, اللہ کی زندگی کرے, ان کی عمر دراز کرے. ایوب صاحب بیٹھے ہوئے, ہمیں سب کو اجتماعی طور پر اس پہ غور و خوض کرنا چاہیے. انتہائی سنجیدہ صورتحال ہے, اور ایران کو بھی یا ایران کے ان دوستوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ انہوں نے انڈیا کو اپنا دوست سمجھتے ہوئے چاہ بہار میں ان کو ایکسیس دی تھی, آپ کو یاد ہوگا. اور الٹیمیٹ جب ایران پر یہ حملہ ہوا ہے تو پاکستان ہی ان کے کام آیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, یہ مودی صاحب انتہائی ایک بچپنا دکھا رہے ہیں. بچپنا ہے کہ کوئی اور گریٹر گیم ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ معاملہ سارا انہیں اس طرح سے آگ سے نہیں کھیلنا چاہیے, اور اس خطے میں خام خواہ ایران کے خلاف یہ بنیادی طور پر ایران پہ حملہ کرنے کے لیے جو معاملات ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں, جس میں پاکستان نے جس قسم کا سٹارٹ دیا ہے, اس سے اسرائیل کو اور امریکہ کو ایک چیک لگا ہوا ہے. اور ڈیفینیٹلی جو پرفارمنس پاکستان نے دکھائی ہے, جو سائڈ دی ہے ایران کے ساتھ, اس پہ وہ اس طرح حملہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے. اب یہ مودی صاحب جو ہے پہلے بھی اسرائیل کے ساتھ یہ مکمل طور پر آن بورڈ سے, انہوں نے پاکستان کے ایٹمی پلانٹ پر حملہ کرنے کے لیے راہ موساد اور CIA وغیرہ انہوں نے سارا مل کے پلان بناتے رہے. ٹھیک ہو گیا. اب چونکہ ٹائم تھوڑا سا ہے, آپ سب تھوڑا سا 2-3 پوائنٹ بول دیجیے گا, زیادہ نہیں. جی میں درج کرنے جا رہا ہوں. یہ دیکھیے, یہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا, یہود و ہنود ایک ہیں,
اور ان کے مقاصد بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ بھی ایوب صاحب ایک آخری جملہ بول دیں. انڈیا کی پوری کوشش ہے پاکستان پہ اٹیک کی، اور آج بھی ہم حالت جنگ میں ہیں. بہت شکریہ ناظرین، آپ نے میری شرکا کی باتیں سنی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اپنے میزبان احسن ضیاء کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.